بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اسپیشل پروگرام عید کے عنوان سے لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب کے بلا۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کا یہ پروگرام عید کے حوالے سے ہے، اور سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے اور ہدایت ٹی وی کے جتنے بھی ڈائریکٹر صاحبان ہیں، اس کے ایڈوائزری بورڈ کے لوگ ہیں، سٹاف ہے، جتنے بھی صاحبان ہدایت ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں اس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید کی مبارک پیش کرنے کے بعد ہماری خواہش ہے، دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد آپ کو ہمیشہ عیدیں نصیب فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ عید کا مفہوم عموماً خوشی کا تصور ایک ذہن میں آتا ہے، اور یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ باتیں بھی اپنے طور پہ مسلم حقائق ہیں کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خاص طور پہ پیغمبر گرامی اسلام نے جو عیدیں دو کہیں، وہ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ عید مباہلہ، عید غدیر، ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی۔ اس کے علاوہ بھی کئی عیدوں کے نام جو ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں۔ آج کا یہ پروگرام کوئی بہت بڑا علمی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہے، بس آج کے دن کیا روٹین رہی قبلہ بخاری صاحب کی وہ پوچھیں گے، آج کے دن کے حوالے سے جو ہے، اور ابتدا میں قبل اس کے کہ ہم کوئی گفتگو قبلہ بخاری صاحب سے عرض کریں اور کہیں، ان سے درخواست کریں، آپ سے بھی یہ خواہش ہے کہ اس پروگرام میں آپ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن اس عید کی آپ کو مبارکبادی پیش کی جائے، اور آپ بھی چاہیں تو اس عید کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آپ کی کالیں شامل کی جائیں اور آپ سے گفتگو ڈائریکٹ جو ہے وہ کی جائے، میں قبلہ بخاری صاحب سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ خود عید کا مفہوم شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ علامہ یزدانی صاحب، اور میری طرف سے بھی آپ کو بھی عید مبارک ہو، اور تمام ہمارے ہدایت ٹی وی کے محترم ناظرین کی خدمت میں بھی میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید جو ہے لغت کے اعتبار سے تو عود کے مادے سے ہے۔ عود کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو خاص کیفیت ہوتی ہے، اور مسلمان مومنین روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے شکرانے کے طور پر عید الفطر رکھی گئی ہے، اور فطرانے کی وجہ سے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اس دن افطار کیا جاتا ہے، تو عید الفطر ہے۔ تو یعنی جو پہلے والی ایک حالت تھی خاص، اب اس حالت سے دوبارہ عام حالت کی طرف یا پہلی والی حالت کی طرف عود کر آئے ہیں، واپس پلٹ آئے ہیں، تو اس لیے عید کہا جاتا ہے۔ یعنی روزوں میں کچھ چیزوں پہ پابندی لگ گئی تھی، حلال چیزوں پہ بھی، اب وہ دوبارہ ہٹ گئی ہے، آپ عود کر آئے۔ اور تو عید کا معنی خوشی، جیسا آپ نے فرمایا کہ لفظ عید جب آتا ہے تو اس کا مطلب جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کو عید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اسلام میں بہت زیادہ عیدیں ہیں، اگرچہ دو بڑی عیدیں ہیں، یہ ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ہم اس سے بھی بڑی عید جس کو سمجھتے ہیں وہ عید مبعث ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اور پہلی 5 آیتیں آئیں غار حرا میں 27 رجب کو، اور پھر ایک اور بہت بڑی عید جس کو عید کبیر بھی ہم کہتے ہیں، اور وہ ہے عید غدیر، کہ جس دن مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان ہوا۔ اور عید مباہلہ ہے جس میں نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ
ہوا تو نہیں، اسلام کی حقانیت لیکن اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس موقع پر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، تو وہ عید مباہلہ ہے۔ تو لہٰذا ائمہ طہار نے تو یہ فرمایا، جمعے کو بھی عید قرار جی دیا گیا۔ کہا گیا ہے میرے امت کے فقیروں کی یعنی غریبوں کی عید ہے نماز روز جمعہ۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہر وہ دن عید ہے جس دن خدا کی معصیت نہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے جس دن انسان اللہ کی معصیت نہیں کرتا تو وہ دن اس کے لیے مبارک ہوتا ہے، کیونکہ اس دن وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ ظاہر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ کا قرب معنوی جو ہے وہ اس کی اطاعت اور بندگی سے آتا ہے۔ اور عید جو ہے یہ حقیقت میں بندگی کا نام ہی ہے، کیونکہ اس وقت ماہ رمضان میں روزے رکھ کے تو پھر شکرانے کے طور پر نماز عید پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ جو نماز یہ عید اضحیٰ ہے جس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کا امام قرار دیا ہے، رول ماڈل قرار دیا ہے، اور پورے کا پورا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی چند افعال کا نام ہے یا اس کے خاندان کے افراد کا نام ہے۔ اور حج دیکھیں آپ کہ وہ جو بیت اللہ ہے اس کی جو تعمیر کی یا دیواروں سے اوپر کھڑا کیا تو وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، اور وہاں پر حضرت اسماعیل آئے تو ان کو پیاس لگی اور ان کی والدہ گرامی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے اور بھاگیں، تو اللہ نے ان کو قرار دے دیا گیا کہ یہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو انہی کی وجہ سے وہاں آب زمزم وہ جاری ہوا، اور حضرت اسماعیل کی ہی قربانی کے لیے لے گئے مینا میں۔ تو یہ ساری وہ مناسک ہیں، افعال ہیں جو حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان والوں نے انجام دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم کو رول ماڈل قرار دیا، ہمیں بھی کہا گیا ملت ابراہیم کہا گیا، اور تو یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے وہ اس امام انسانیت کے لیے۔ تو یہ حج میں جو اعمال ہیں ان میں سے جو قربانی ہے وہ حج کے اعمال میں سے نقطہ عروج ہے، یعنی سارے اعمال کر کے تو پھر اب قربانی دو اور پھر جو باقی عمل رہ گئے۔ تو قربانی جو ہے وہ بہت بہترین عمل ہے۔ تو جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے، ظاہر ایک ٹائم پہ جا بھی نہیں سکتے، عادتاً ممکن بھی نہیں ہے یہ، اب تو ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو وہاں تو 25 لاکھ 30 لاکھ جاتے ہیں، تو یہ قربانی جو وہ دے رہے ہوتے ہیں حاجی، ان کے لیے تو واجب عمل ہوتا ہے، تو انہوں نے قربانی دینی ہوتی ہے۔ لیکن جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں وہ نہیں جا سکے، تو گویا وہ قربانی دے کر اس حج کے جو احکامات ہیں ان میں ایک قربانی بھی ہے، تو اس ایک عمل جو بہترین عمل تھا اس میں وہ عمل انجام دے کے تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں ہیں تو وہ بھی گویا اس حج کے عمل میں خود کو شریک کر لیتے ہیں۔ اور حج پر تو واجب ہے قربانی، اور ادھر سنت موقدہ ہے۔ تو جہاں پہ سنت موقدہ یہ سنت ہو گئی وہاں پہ واجب ہو گئی، لیکن اس دن کو عید جو قرار دیا گیا تو اس میں بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم کے فرزند جب ان کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم تو اللہ کی راہ پہ اپنے بیٹے کو مطلب قربان کر افعل، تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا، اور حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا یا ابت افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم ہوا ہے اس پہ عمل کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پہ عمل کیا اور پورے طور پہ کیا، مطلب اس میں کوئی گنجائش والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سستی والی کوتاہی کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوری فَأَتَمَّهُنَّ، جو بھی امتحان تھا حضرت ابراہیم کا انہوں نے وہ اس کو مکمل طور پہ کیا اور چھری چلا دی۔ جب وہ چھری چلا دی تو حضرت اسماعیل آنکھوں پہ پٹی باندھی، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی، اور چھری جب چلی
تو حضرت ابراہیم نے تو اپنا کام مکمل کر دیا، جی وہ تو خالق کا ایک خصوصی طور پہ کرم تھا جی کہ حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا گیا اور ان کی جگہ پہ دمبا آ گیا. تو حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے سے بچنے کی وجہ سے عید جو ہے اس دن کو عید جو ہے وہ قرار دیا گیا. ایک جملہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے قبلہ وہ یہ بھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابن الذبیحین کہا جاتا ہے، کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں دو یعنی ایک ذبح تو ذبیحین یعنی دو باپ جو ذبح ہونے سے بچ گئے ان کی اولاد ہوں. چونکہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور رسول کریم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسرا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کے یعنی رسول پاک کے دادا نے یہ منت مانی تھی کہ پروردگار اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو اس میں سے میں ایک بیٹے کی اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا. تو جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو اب قربانی کرنی تھی تو وہ قرعہ کشی کی گئی تو وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلائے، تو ان کی قربانی کے لیے آپ ان کو لے کے چل پڑے. تو ایسے میں جو مکے کے لوگ تھے تو کال لے لیجیے میں. جی کال لیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی جی میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جیسے واجب نماز اگر آپ کی جیسے فجر کی ہے اور وہ قضا ہو جاتی ہے جی جی تو آپ اس کی جیسے فرض نماز کا ہوتا ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، جب اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے جتنا آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں اتنا ثواب ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نماز فجر کی قضا ہوگی ہے تو وہ قضا آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یہی ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو آپ پہلے اٹھتے ہی پہلے اس کی قضا ادا کریں؟ مطلب اس میں کوئی ثواب کی یا کوئی گناہ کی کوئی لیٹ پڑھنے کا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹ سے 10 بجے پڑھ رہے ہیں یا 12 بجے پڑھ رہے ہیں فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں؟ شکریہ جی. جی شکریہ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی جی، شکریہ. ظاہر ہے آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے. جی قبلہ آپ فرما رہے تھے جی ابن الذبیحین. تو حضرت عبداللہ کی قربانی کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کو لے کے چلے. تو مکے کے لوگ جو ہیں چونکہ حضرت عبداللہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور پھر نور محمدی بھی ان کی پیشانی میں تھا، تو لوگ جو ہے نا وہ بڑے بے چین ہوئے. اور ایسے میں وہ جو لوگ جو ہوتے ہیں نجومی اور فلکیات کے ماہر اور کاہن وغیرہ وہ بھی آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیں آپ کہ ان کے لیے ایک اونٹ جو ہے نا، یعنی لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ان کو نہ کریں قربان، ان کی جگہ پر اونٹوں کو قربان کر دیں. تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ ڈالتے ہیں. تو وہ 10 اونٹوں کا ڈالتے رہے قرعہ، وہ نام ان کا نکلتا رہا حضرت عبداللہ کا. تو پھر 100 اونٹ کا جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر 100 اونٹ نکلے قرعہ چلا، تو پھر وہ 100 اونٹوں کی قربانی انہوں نے دے دی تو حضرت عبداللہ بچ گئے. تو اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحین کا. قبل اس کے باقی بحث کریں. یہ ایک بہن کا سوال تھا کہ قضا اگر نماز ہو جاتی ہے فرض کریں فجر کی وہ فرما رہی تھی تو اس کو پڑھنے کا وقت کیا ہے اور کیا ثواب میں کوئی فرق؟ جی جب نماز قضا ہو جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ جلد از جلد وہ نماز پڑھ لی جائے، لیکن نماز آئندہ نماز کا بھی انتظار چاہے نہ کریں. ہاں جی، مطلب صبح کی نماز قضا ہوئی ہے تو جب ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس وقت تو اس دن کی نماز ضرور پڑھنی ہے. پہلے آپ فجر کی نماز جو قضا ہوئی وہ پڑھیں، بعد میں نماز ظہر پڑھیں، چونکہ اسی دن کی ترتیب ضروری ہے. لیکن آپ چاہیں تو اس کو تاخیر ڈال سکتے ہیں کہ بھئی 10 بجے 11 بجے نہیں پڑھی، پھر دوبارہ جا کے 1 بجے جب نماز ظہر کا ٹائم ہوا تو اس وقت آپ نے فرض کرو 1:45 بجے پڑھ لی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر قضا ہو گئی ہے نماز تو پہلے نماز ہی پڑھی جائے، باقی گھر کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے نماز ہی پڑھی جائے تو بہتر ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. قبلہ وہ پہلے میں نے کہا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ ذرا علمی زیادہ دقت میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ سادہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ پروگرام ہوگا عید کے عنوان سے. اور پھر ہمارے چونکہ اس میں قربانی کی بات بھی ہے قبلہ، تو آج یہاں عید تھی اور پاکستان میں کل ہو رہی ہے، تو آج وہاں یعنی
کیا کہتے ہیں چاند رات ہے ان کے حساب سے، یعنی شب عید، اور شب عید ہے. شب عید. تو بہرحال کوئی عرض بھی نہیں ہے، اگر کوئی قربانی کے مسئلے یا کوئی ایسی چیز کوئی پوچھنا چاہے کہیں سے یا بات ہو جائے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. اور جیسے کہ سید العلماء علامہ علی نقی صاحب کی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے اختیار میں جو فعل ہوتا ہے، فعل اختیاری، وہ سارے آپ نے انجام دے دیے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پل سے چھلانگ لگا دے خودکشی کرنے کے لیے، تو وہ جب چھلانگ لگا دیتا ہے تو گویا اس نے اپنی طرف سے خودکشی کر لی. اب اگر کوئی ملاح یا کوئی بچا لے اس کو تو پھر بھی گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے اس کو کہ بھی تو نے یہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، اگر بچ جائے تو پکڑ لیتے ہیں، لگا جائے تو لگا جائے. تو لہذا مطلب ہے کہ اس نے گناہ گار ہے وہ، چونکہ اپنی طرف سے وہ جو کر سکتا تھا وہ مارنے کے لیے کر گیا ہے. یہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بھائی، کہاں سے؟ جی یہ جناب میں ایک جگہ سے بات کر رہا ہوں، یہاں سلسلہ یہ ہے. جی فرمائیے. یہاں سلسلہ یہ ہے کہ یہاں مساجد وغیرہ میں یہاں ہم کھلے عام آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی. تو بات یہ ہے کہ جناب یہاں پہ مساجد وغیرہ کا کوئی ایسا انتظام ایسا نہیں ہے جہاں ہم کھلے عام نماز ادا کر سکیں یا مساجد میں جا کر باقاعدگی سے نماز ادا کر سکیں. تو ہمارے گھر سے تقریب جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر لیں میرے بھائی. اگر ہمارا گھر یہاں سے تقریباً 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھر ہے، اس کو ہم نے مسجد قرار دیا ہوا ہے اور وہاں جا کے ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں باجماعت اور مغربین ادا کرتے ہیں. تو کیا اس صورت میں یہ واجب ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس صورت میں یہ واجب ہے کہ ہم وہاں جمعے کی نماز بھی ادا کریں اور مغربین بھی ادا کریں، اور اگر ہم گھر میں ادا کرتے ہیں تو کیا ہم پر کوئی اس طرح کی کوئی؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی میرے بھائی. جب بھی فون کریں ٹی وی پہ تو اپنے جو ہے وہ ٹی وی کا آواز بند کر لیا کریں اور پھر یا پھر ہٹ کے جو ہے وہ کریں تو زیادہ بہتر جو ہے وہ ہوگا. قبلہ سوال آپ کی سمجھ میں یقینی طور پہ آ گیا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو قرار دیا ہے نماز خانہ ایک بنایا ہوا ہے، مسجد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سعودی عرب میں بغیر حکومت کی اجازت سے اگر مسجد وغیرہ بن نہیں سکتی، وہاں نہ بنانے دیتے ہیں. تو آپ نے بہرحال ایک نماز خانہ بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں مغربین کی اور جمعے کی. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ جمعے کی نماز وہاں پڑھتے ہیں تو اب باقی نمازوں میں سے بھی کوئی نماز باجماعت ہونی چاہیے یا مغربین کی ہونی چاہیے. نہیں، کوئی بات نہیں، چاہے سارا ہفتہ وہاں کوئی بھی نہ جائے تو صرف جمعے کی نماز کے لیے وہاں اکٹھے ہو جائیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ مطلب گھر میں نماز، کیونکہ جمعہ تو ویسے ہوتا تو جامع مسجد میں ہوتا ہے، جمعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جامع مسجد. لیکن جہاں ایسے حالات ہیں، یہ بھی ایک قسم کو نیم تکیہ والی بات ہی ہو جائے گی. تو اگر آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جماعت نہیں بھی ہوتی یا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو جمعے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی نمازیں ہاں نمازیں تو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 18 میل 20 میل دور ہے تو اپنے گھر میں نمازیں پڑھیں. مطلب واجب نماز ہے اس کو گھر میں پڑھیں. اور وہ اگر کوئی قریب ہے وہاں پر تو چونکہ وہ میرا نہیں خیال کہ مسجد اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. جی ہاں جی. تو مطلب آپ جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ چونکہ کل پاکستان میں بہرحال کل عید ہے، تو اگر کوئی مسئلہ قربانی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے تو بھی ہمارے معزز ناظرین و سامعین جو ہیں وہ یقینی طور پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور فون اٹھا کے جو ہے وہ عید، یہاں کے لوگ جن کی عید ہو چکی ہے، مبارکباد کہیں، مبارکباد لیں، مبارکباد دیں. مطلب یہاں والے لوگ جو ہیں وہ تو عید مبارک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور پاکستان والے بھی ایڈوانس عید مبارک تو جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. قبلہ آج ماشاءاللہ آپ نے عید منائی، اور ابتدا کیسے آپ نے عید آج کا دن تھا آپ کا؟ جی ویسے کہ صبح کی نماز پڑھی ہے،
اس کے بعد پھر تھوڑا سا سو لیا ہے اور اس کے بعد اٹھے ہیں اور عید کا غسل کیا ہے اور اس کے بعد کپڑے پہنے ہیں تو بچوں کو ساتھ لیا ہے تو چلے گئے ہیں جہاں پر نماز پڑھانی تھی بولٹن میں. 10 بجے وہاں پر عید کی نماز پڑھائی, پھر خطبے دیے اور پھر مومنین سے گلے ملے, مبارکباد دی اور پھر ایک مومن نے وہیں دعوت کی ہوئی تھی کھانے کی, تو وہاں انہوں نے کھانا کھلایا. اس کے بعد چلے گئے ہیں, گھر آئے ہیں واپس مانچسٹر, پھر وہاں سے پھر ہم شیرہ کے گھر گئے ہیں عید ملنے کے لیے بلیک برن, پھر وہاں کہہ لیں دوپہر کا کھانا کھایا. یعنی پہلے عید کا کھا کے پھر دوپہر کا بھی کھا لیا. ہاں جی, درمیان میں مطلب وہ دوپہر کا مطلب 4 بجے ہو گیا نا, 4-5 بجے ہو گیا نا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آئے تو اب ادھر آ گئے, بس یہی کچھ. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. عید ماشاءاللہ مومنین جو ہیں وہ بڑے مطلب ہم بھی تقریباً وہ مولویوں کی روٹین تو تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے کہ اٹھے جناب اور کیا جو ہے وہ کو تھوڑا بہت کھایا, پھر نماز عید میں شرکت کی, نماز عید کے شرکت کے بعد پھر وہی ملنا ملانا دوستوں کا, احباب کا, ایک دوسرے کے ہاں جانا آنا جانا جو ہے وہ تو رہتا ہی ہے. قبلہ تھوڑا سا میں مطلب آپ کا چلیں یہاں کی عید اور جو پاکستان میں عید کی جاتی ہے اس میں کوئی فرق ہے آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں؟ ہاں شاید مطلب فرق اس طرح سے بھی ہو, اور پھر بچپن اور اب جب کہ بچے عید مناتے ہیں تو بچوں کی اور بڑوں کی عید کا بھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک فرق ہوتا ہے. اور پاکستان میں ذرا ہلا گلا زیادہ وہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ وہاں آبادی بھی زیادہ ہے, مومنین بھی زیادہ, پھر یہاں پہ کام کی پریشانیاں بھی لوگوں کو ہوتی ہیں. جو عید کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ بھی بیچارے جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارا اپنا ملک پاکستان, اس میں پتہ چل جاتا ہے جی 3 سوموار منگل بدھ اور ہفتہ اتوار کی مثلا پہلے چھٹی ہے تو وہاں تو 5 یا 4 چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر وہاں پہ تو عید ٹرو مرو مطلب کئی اصطلاحیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, اور قربانی بھی کرتے ہیں. تو یہاں تو بہرحال پاکستان میں قربانی کی یہاں پہ بھی قربانی ہوتی ہے, لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, لیکن آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس عید کے اسپیشل پروگرام میں. حاضر ہوتے ہیں جی وقفے کے بعد.